السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے صبر، صبر کی فضیلت اور صبر کی تعریف کہ صبر کیا چیز ہے اور اسلام میں اس کا اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ صبر کا لغوی معنی کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھنا۔ صبر کا شرعی مفہوم یہ ہے کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہنا۔ صبر کی فضیلت کیا ہے؟ صبر کی فضیلت یہ ہے، صبر ایک ایسا عظیم اور اعلیٰ فضیلت والا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی صفات میں تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب ہی صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور اس صبر کو ایک نیک عمل قرار فرماتے ہوئے اس کا پھل یہ بتایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو صبر کرنے کے نتیجے میں ان سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا کہ وہ یہ نیک عمل کرنے والے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ عظیم کام بہت بلند حوصلہ رسولوں کی صفات میں رہا ہے، اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کا حکم فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح صبر فرمائیں جس طرح آپ سے پہلے حوصلہ مند رسولوں نے فرمایا۔ ترجمہ سنیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بلائی ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔